اوکے جی، ہمارے ساتھ آج نصیر صاحب ہیں جو ہمارے یوگا کے ساتھی ہیں اور ماشاءاللہ ریگولر یہ پریکٹس کر رہے ہیں، ریگولر کلاسز کے اندر آ رہے ہیں اور ایک ہیلدی لائف گزار رہے ہیں. تو میں ان سے چاہوں گا کہ یہ آج کچھ اپنا پیغام ریکارڈ کرائیں میڈیکل سائنس کے بارے میں. جو بھی ہم نے کچھ معیار بنائے ہوئے ہیں، سٹینڈرڈز بنائے ہوئے ہیں میڈیکل سائنس کے، اس کے بارے میں آپ کو یہ آگاہی دیں گے. جی نصیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا میں جب سے انڈسٹریلائزیشن پہ ترقی کرنی شروع کی ہے، اب انڈسٹری لگانے کے بعد ان کو اس کے لیے کلائنٹس چاہیے جن کو انہوں نے سامان کو بیچنا ہے. اگر وار انڈسٹری ہے تو وہ دنیا کے اندر چاہتے ہیں کہ ہر جگہ وار ہو تاکہ ان کی انڈسٹری چلتی رہے. میڈیسن کی جو بنانے والے ہیں وہ کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کی فیکٹری جو ہے وہ بند ہو جائے، لوگ صحت مند ہو جائیں. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مریضوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے. انفارچونیٹلی ہمارے کچھ دوست ہیں ڈاکٹر جو مطلب ہے جس دن ان کے پاس مریض کم ہے وہ کہتے ہیں یار آج کچھ دیہات صحیح نہیں لگی، مزہ نہیں آیا آج مطلب ہے وہ کام. تو مطلب ان کا ٹرینڈ یا ان کا جو طریقہ کار ہے، وہ جو خواہش ہے وہ صحت دینا ہے ہی نہیں ہے. مطلب اگر آپ دیکھیں بیسیکلی جتنی انڈسٹری ہے اربوں ڈالر لگا کے اگر وہ میڈیسن بنا رہے ہیں بلڈ پریشر کے لیے یا شوگر کے لیے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ اس کو اس طریقے سے چلایا. اب آپ کو میں چھوٹی سی مثال دے اس بوتل پانی کی دیتا ہوں. یہ ہم لوگ جب ینگ ایج میں تھے تو کھیلتے تھے گراؤنڈز میں، جہیں مالی پانی لگا رہا وہیں پکڑا پی لیا. آج تک خدا کا فضل تھا کہ کوئی بیماری نہیں آئی تھی. اس کے بعد ان لوگوں نے کہ پانی بھی یہیں سے نکالتے ہیں، اس کا اپنا کوئی اسٹینڈرڈ نہیں پتا کہ اس کے اندر ہم کیا پی رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس طریقے سے ہمیں اس میں کیپچر کر لیا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس بوتل کا پانی جو ہے وہ صاف ہے، عام پانی جو ہمیں پیتے ہی ہم مر جائیں گے. مطلب ہے اس حد تک اس کو ایڈورٹائز کر کے لوگوں کو اس میں انہوں نے وکٹم بنا لیا اپنا، اور اپنا مطلب کیپچر کر لیا ان کو، ایک مسپرائزم جس پہ کہتے ہیں مسپرائز کر دیا. اب ہمیں اس بوٹل یہ پہلے 10 روپے کی شروع تھی، اب 50 روپے 40 روپے تک چل رہی ہے اور یہ بک رہی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ہر دوسرا جو ہے وہ مطلب پانی جو نارمل پانی جو ہے وہ اس کے مطلب استعمال کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں. اور ہر طرف اچھا بوٹلز کے اوپر کتنی دفعہ ریسرچ ہے، یہ کتنی دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ مطلب پانی جب ٹیسٹ ہوتا ہے لیبارٹریز میں تو یہ نارمل پانی سے بھی زیادہ خطرناک پایا گیا ہے. لیکن پھر بھی ایک ایسا خوف پیدا کر دیا گیا ہے کہ یہی پانی دل چاہتا ہے کہ پئیں، نارمل نہیں بنے. بلڈ پریشر کا آپ دیکھیں کہ ان کے جو سٹینڈرڈز جو ہے بنائے جاتے ہیں، ہم ایک عام ایک آرڈنری پرسن جو ہے اس کو نہیں پتہ کہ کیا سٹینڈرڈ ہے آج، اور آج سے 10 سال پہلے کیا سٹینڈرڈ بنائے انہوں نے قائم کیے تھے. اب 10 ڈگری آج کے جو ہے وہ نئی ریسرچ لے آتے ہیں، 10 ڈگری ڈاؤن کرتے ہیں، 15 کروڑ پیشنٹ ایک دن میں ان کا انکریز ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ان کی میڈیسن کی پروڈکشن شروع ہوتی ہے. سملرلی مطلب جس وقت آپ شوگر کی ویلیوز جو ہیں اس کی ویلیوز خود ایڈجسٹ کر کے اب یہ جو ہے نارمل ہونی چاہیے، 100 سے کم ہونی چاہیے. اب پہلے 140 پہ تھی تو پھر 30 پہ، 130 پہ، 120 پہ، 110، اب 100 سے نیچے ہونی چاہیے. لیکن ہر ایک 10 ڈگری کے چینج کرنے سے کئی کروڑ انٹرنیشنلی کلائنٹس بڑھ جاتے ہیں، ان کے پروڈکشن فیکٹری کی جو رفتار جو ہے پروڈکشن کی بڑھ جاتی ہے اس کی. تو اسی طریقے سے ہم لوگوں کو جس بیماری کے بارے میں ابھی آپ کو یہاں پر کہ یہ چیز آپ لیں، اور پھر یہ دوائی جو ہے علاج کا وہ کہتے ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ دوائی اب ہمیشہ کھانی پڑے گی آپ کو. بلڈ پریشر ہے تو مرتے دم تک کھاتے رہے دوائی. مطلب وہ علاج کی طرف تو وہ کہتے ہی نہیں کہ اس کا کوئی علاج ہے. یعنی اگر وہ بیماری ہے تو اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے ضرور پیدا ہوا. تو یہ اس قسم کی سچویشن. اب دوسرا آپ روزانہ کا اگر آپ دیکھیں لوگوں کا لائف سٹائل چینج ہوا ہے. ریسرچ ہو رہی ہے کہ یہ بلڈ پریشر کیوں ہو رہا ہے اور شوگر کیوں ہو رہی ہے، اس میں اس چیز کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے کہ جس کی وجہ سے ایکچولی ہو رہا ہے. اس کو ایک سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، باقی اب چیزیں دیکھ رہے ہیں جی آپ کو اس وجہ سے شوگر ہو رہی ہے. اب پہلے جو تھا یہ جو اور بالکل سادی خوراک لوگ کھاتے تھے اور سارا دن چلنا پھرنا ورزش آٹومیٹیکلی ان کا ایک روٹین بڑی ہوئی تھی، وہ سب ختم ہو گئے. اب آپ کو انسان کو اتنا انہوں نے ایک آسان پسندی کی آسانیاں اتنی پیدا کر دی ہیں کہ ہر چیز ریموٹ ہو تو آپ ہاتھ بھی ہلانا نہیں چاہتے. آپ پنکھا آپ کا ریموٹ سے چل رہا ہے، دروازہ آپ کا ریموٹ سے کھل رہا ہے، آپ کو ہلنے نہیں دیتے. اب آپ باڈی ہلے گی نہیں. اب آپ قدرت کا نظام ایسا ہے کہ آپ کو یہ جو آپ دیکھتے ہیں ایک سخت جو محنت کش ہے وہ اینٹ سر پہ رکھ کے رات کو سوتا ہے، صبح فریش اٹھ جاتا ہے، رات کو نیند بھی اس کو ٹھیک آ جاتی ہے. چونکہ اس کے جو دن بھر کی مشقت میں سیل جو اس کے جو ہے وہ ڈیمیج ہوئے ہوتے ہیں، وہ رات کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا کہ وہ ری بلڈ ہوتے ہیں. اب سارا دن میں ریسٹ کرتا رہوں گا، وہ سیل ویسے ہی مردار سے پڑے رہتے ہیں، نہ وہ چینج ہوتے ہیں رات کو،
وہ ایک مطلب ایسی کنڈیشن میں چلتے ہیں کہ اس میں مطلب آپ کی وہ چینجز جو آنی چاہیے باڈی کے اندر، وہ سیل نئے بننے چاہیے، اس سے نئی آپ کے اندر امنگ پیدا ہوتی ہے، نیا جسم نئی پاور آتی ہے، وہ آپ کو نہیں ملتا. وہ آپ دن میں آپ نے اس کو کنزیوم ہی نہیں کی پاور، یا وہ سیل جو ہے وہ کہیں آپ کے ڈیمیج ہی نہیں ہوئے، آپ نے ہاتھ ہی نہیں لایا، آپ نے ٹیمپریچر جو ہے وہ آپ نے کنٹرول کیا ہوا ہے. آپ ساری زندگی گھر سے نکلتے ہیں، گھر بھی ایئر کنڈیشن، رات سوتے ہیں تب ایئر کنڈیشن، گاڑی ایئر کنڈیشن، آفس ایئر کنڈیشن، گھر میں آپ بیڈ پہ لیٹے ہوئے یا بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں باہر، اس طرح سے اسی پوسچر میں آپ سیٹ پہ گاڑی میں بیٹھ گئے، اسی پوسچر میں دفتر میں بیٹھ گئے، تو ایک پورا باڈی کا پوسچر ہی وہ بن جاتا ہے. آپ کو ہاتھ ہلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اب ہمیشہ آپ کو مطلب ہر چیز میں ریموٹ آپ کو دے دیے کہ یہ چیز بھی آپ ریموٹ سے. اب آسانی ایسی چیز ہے جب پیدا کی جاتی ہے تو لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں اس کی طرف. اب آپ دیکھیں کہ دن بدن جو ہے وہ آپ کو ہر چیز میں، آپ یہ فین ہے، یہ ریموٹ کنٹرول ہے، اس کی اسپیڈ کنٹرول کر لیں، اس کی ڈائریکشن کنٹرول، ہر چیز آپ کے پاس. اچھا نصیر صاحب، آپ بتا رہے تھے کہ پہلے جو بلڈ پریشر کا سٹینڈرڈ تھا، جو ایک انہوں نے معیار بنایا تھا، وہ کیا تھا پہلے؟ میں نے یہ جو ایک آرٹیکل میں پڑھا تھا، اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ یہ پہلے سٹارٹنگ میں جب یہ ایک اسٹینڈرڈ بنایا گیا تھا تو 90-160 تھا وہ نا، 160. 160. ہاں، تو وہ اس میں لوگ مینٹین کر رہے تھے اس کے اوپر، 91 وہ نیچے والا، 90 اور 160 60 اوپر والا. اچھا ٹھیک ہے، پھر وہ لوگ اسی پر مینٹین، لیکن پھر آہستہ آہستہ کچھ پرابلم ہوئے کہ ہماری لائف سٹائل کی وجہ سے ٹھیک ہے انہوں نے اس کو پکڑا جی بلڈ پریشر کی وجہ سے. اب لہٰذا پہلے اس کے اوپر ریسرچ جو بھی کی، ٹھیک ہے وہ ریسرچ بھی کر رہے ہیں، لیکن میڈیسن دینی شروع کی، لوگوں کو سب دے رہے ہیں میڈیسن. اس کے بعد جس وقت انہوں نے مطلب ہے کہ ایک خاص لیول پہ آگے ان کی پروڈکشن کا لیول یا سیل کم ہونی شروع یا ایک جگہ رک گئی. اب انہوں نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ہے اس کے اوپر. اب ایک گروپ بیٹھتا ہے ڈاکٹرز کا، میں نہیں جانتا، میرے دوست یار نہیں جانتے، کوئی بھائی نے ہمارے کہ یہ پہلے 90-60 تھا، یہ بعد میں یہ 90-160، تو اب 80-140 کیسے ہو گیا؟ اچھا، بعد میں انہوں نے 80-140 کیا، 160 سے اوپر سے کم کر کے وہ 140 پہ اس سے کیا ہوا ہے کہ ایک دم سے 15 کروڑ کے سے زیادہ لوگ ایک دن میں پیشنٹ ہو گئے. ایک دن میں 15 کروڑ پیشنٹ، کیونکہ وہ جن لوگ ان کا مینٹین کیا ہوا تھا 90-160 پر، جب وہ واپس 80-140 تو ہر آدمی میں تو پیشنٹ ہو گیا، کھاؤ دوائی. اب وہ لے ان کے میڈیسن شروع ہوگی، اب وہ کافی ایک دم بوسٹ ملا اس انڈسٹری کو. اس کے بعد پھر کچھ عرصہ وہ چلا، پھر ایک خاص لیول پہ آگے رکی انڈسٹری کا. اب اس کو مزید کیسے اضافہ کریں، پھر 10 ڈگری اور کم کر دیا جی ہمارا اپنا وہ. اب 120 نہیں، ابھی تو آپ تھا نا یہ آپ کا 80-140، جی جی، اس کے بعد 70-120 پہ آ گیا. اچھا، اب اس سے بھی کم. جی جی، تو مطلب اس طریقے سے کر کے وہ یہ انسانوں کی صحت کے لیے نہیں، یہ انڈسٹری کو بڑھانے کے لیے ہوا. یہ بالکل ہے، یہ سارا دنیا جاری کی ہے. اس کو اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ ہر آدمی جو ہے مریض بنا ہوا ہے، اس کو یہ چاہیے کہ آپ یہ میڈیسن، اور ساتھ ڈاکٹر کے پاس جائیں. آپ بلڈ پریشر، شوگر، جتنی بیماریاں ہیں کہ ڈاکٹر آپ کو اسپیسیفک ٹائم نہیں دیتا کہ میں 1 مہینے میں ٹھیک ہو جائے گا، 2 مہینے میں. یہ تو کہ کہا جاتا ہے کہ یہ ساری زندگی اب آپ نے کھانی ہے دوائی، اور چھوڑیں گے تو آپ کے اوپر بہت سے سیویئر اٹیک ایک دم ہوگا. اب اس خوف سے لوگ دوائی نہیں چھوڑتے. وہ دوائی آہستہ آہستہ باڈی اس کے لیے امیون ہو جاتی ہے خاص اسٹینڈرڈ پر، اور اس کے بعد پھر اس کے بعد اسٹینڈرڈ ڈاؤن کر دیتے ہیں جی اب 70-80 ملے، یہ دوائی ڈبل کر دیں. تو مطلب وہ ایک ایسا ایک ویشل سرکل چل رہا ہے کہ اس میں ہر چیز میں آپ کا ٹن فوڈ جو ہے اتنی آسانیاں دے دی ہیں بچوں کو ایک اس طریقے سے کیچر. اب بازار میں جائیں آپ، پورے اسٹورز، ایک طرف ہمارا کہ جی ہمارے پاس فارن ایکسچینج کی کمی ہے، لیکن ان سٹورز پہ چلے جائیں انٹرنیشنل جتنے کھل رہے ہیں، آپ کو فوڈ آئٹمز جو ہیں وہ میکسیمم فوڈ آئٹمز امپورٹنٹ مل رہی ہیں. یار ہم لوگوں کو کیا موت پڑ گئی ہے کہ مطلب ہم لوگوں کو کہ یہاں خوراک ہمارے پاس پہلے خراب تھی، یہ پتہ کیا تھا کہ اب ہم اس کے امپورٹنٹ فوڈ کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ رہے اس میں چل رہے ہیں. تو وہ اور وہ دن بدن انفارچونیٹلی پھر اس کے بعد ایزی منی، وہ ایک اللہ تھا لوگوں کو اس میں کیا ہوگا کہ آپ نو بڈی آسک فار دا پرائز کہ یہ کتنے کی چیز ہے. آج کل آپ دیکھیں ٹرینڈ دیکھیں جو ماڈرن آپ کے چل رہے ہیں، یہ جو مالز بنے ہوئے ہیں، پہلے آپ شروع میں آپ کی جس کی ضرورت تھی، جوتا چاہیے تو جوتے کی دکان پہ جاتے تھے، جوتا لے آتے تھے. دال خریدنی تھی، دال لے آنے، گوشت لینا گوشت کی شاپ سے. اب وہ سب ون روف میں آپ جاتے ہیں، ٹرالی پکڑتے ہیں، یہ بھی ڈالو وہ بھی ڈالو یہ بھی ڈالو، بھرتے ہیں ٹرالی، کاؤنٹر پہ لاتے ہیں، وہ ٹک 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 کمپیوٹر پہ چلاتا ہے. 12,800 روپے وہ پکڑاتے ہیں آپ گاڑی میں، اور اس میں کس چیز کیا چیز اس نے کتنی رکھی کتنی آپ نے دی ہے، کیا ریٹ لگایا، نو بڈی نوز. چونکہ ایزی پیسہ ہے لوگوں کے پاس، لہٰذا اس کی وجہ سے زندگی عذاب کر رہے ہیں. ایک چیز بہت امپورٹنٹ میں اس بارے میں بتا دوں گا کہ آپ جب یہ ٹیلی فون ہمارا یہ شروع ہوا تھا
تو 12-14 روپے کی ریسیونگ کال تھی اور اتنے ہی مطلب آؤٹ گوئنگ تھی. اچھا آؤٹ گوئنگ بھی. اس میں روٹی 1 روپے کی تھی. گریجولی لوگوں کو روٹی جو ہے وہ 12 روپے پہ چلے گی, یہ کال 1 روپے پہ آ گئی واپس. حالانکہ کال کے بغیر ہم گزارا کر سکتے تھے. آج بھی اگر ہم یہ کال کا ریٹ گورنمنٹ جو ہے واپس سے انکریز کرتی ہے, 10-12 روپے لے کے روٹی 1 روپے کر دیں, غریب آدمی کو اب ہر آدمی جو ہے وہ دن میں 1 روپے روٹی کا ریٹ بڑھتا ہے, شور مچ جاتا ہے. 100 روپے جیب سے ویسے کال کے لیے لوگ شام تک خرچ کر دیتے ہیں. ہر آدمی جس کو دیکھیں وہ ٹیلی فون اٹھائے پھر رہا ہے, اور مطلب ہے 100-200 روپے کا. دوسرا وہ یہ ٹون اگر آپ کو چاہیے تو یہ بٹن پش کریں, اور لوگ جن کو نہیں بھی سمجھ آتی وہ بٹن دبا دیتے ہیں, وہ پتہ 10-15 روپے ان کا کٹ جاتے ہیں. مطلب شام کو جا کے پھر ری لوڈ کر لیتے ہیں اور روتے ہیں جی مہنگائی ہو گئی, جی روٹی مہنگی ہو گئی. دال وہ روٹی مہنگی تو تم لوگ مطلب کمپنسیٹ کر سکتے ہو, آپ ٹیلی فون پہ کمپنسیٹ کرو نا بجائے روٹی پہ کمپنسیٹ کرنے کے. تو اس طرح سے کر کے ایک ایسا نظام سارا گڑبڑ ہو گیا کہ, اور لیکن ہر چیز کے اندر انہوں نے چونکہ ایک انہوں نے تھنک ٹینک بنائے ہوئے ہیں, ان کو جاب دیتے ہیں کہ یہ چیز آپ نے. وہ میرے ایک صاحب ڈاکٹر تھے بڑے سینئر مطلب ہے, تو انہوں نے مطلب جرمنی سے MBBS بھی کیا تھا اور ساتھ یہ آپ کا ہومیوپیتھک کا بھی. وہ بتا رہے تھے کہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں آج تک جو آپ لوگوں کو بتاتے رہے ہیں کہ جی دیسی گھی آپ نہ کھائیں, فلاں چیز نہ کھائیں, ہمیں کہتا پڑھایا یہ گیا تھا. اور اس کے اندر پھر بیکنگ کیا چیز, اس چیز کی بیکنگ اس طرح ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ریسرچ کے لیے انٹرنیشنل یونیورسٹیز جو امپورٹنٹ ہے ورلڈ یونیورسٹی, وہاں سے وہ ان کو ٹاسک دیتے ہیں کہ جی آپ یہ بتائیں کہ اس گھی کے اندر جو خالص گھی ہے اس میں انسانی صحت کے خلاف کون کون سی ایلیمنٹس ہیں. وہ اس پہ ریسرچ کرتے ہیں, بڑا پیسہ لیتے ہیں, اور بتاتے ہیں جی اس کے اندر فلاں چیز ہے جو کہ انسانی جسم میں یہ نقص پیدا کرتی ہے. اچھا اسی کو سامنے لا کے یہ دیکھو جی اس سے یہ ہوتا ہے. چیلنج کوئی نہیں کر سکتا کہ آپ کے یونیورسٹیز کے یہ ڈاکٹر ہیں PhD انہوں نے یہ چیز بتائی ہے کہ ہوتی ہے, لیکن وہ تو ایک ایلیمنٹ ہے, اس کے اندر ہزاروں ایلیمنٹ اللہ تعالیٰ نے ایسے ڈالے ہوئے ہیں جو ان چیزوں کو بیلنس کر رہے ہیں. ان کی کوئی بات نہیں. تو لہٰذا یہ کہہ گئے کہ جی اس کی وجہ سے دیسی گھی چھوڑ دیں یا ہمارا A&D سے بھرپور ڈالڈا کھانا شروع کریں جو ہماری فیکٹری میں بن رہا ہے. تو مطلب لوگوں کو مطلب اس طرح, لیکن ساتھ اس کی ایڈورٹیزمنٹ, ایک طرف آپ کی ایڈورٹیزمنٹ دیسی گھی کے خلاف ہوتی ہے, ایک آپ کی ایڈورٹیزمنٹ ڈالڈے کے حق میں ہوتی ہے. تو عام آدمی تو وہ تو یہ دیکھتا ہے نا کہ جی یہ حق میں جو چھوڑو یار یہ صحت اس سے نہیں ملے گی. تو وہ تمام وہ چیزیں جو کہ مطلب صحت کے لیے مطلب جو انڈسٹریلسٹ کو فائدہ ہے وہ مارکیٹ میں چل رہی ہیں. اس کے لیے ایڈورٹیزمنٹ ہے, اس کے لیے میڈیا بیکنگ ہے, اور ہر چیز جو ہے. اور پانی تک ہم جو ہے بوتلیں اٹھائے پھر رہے ہیں. ہم یہاں کا کوئی پانی ہو سکتا ہے یہ صحت کے لیے 1000 درجے اچھا ہو, لیکن ہم اس کو ہاتھ نہیں لگاتے ڈر کے میں, اتنا خوفزدہ کر دیا ہے.